بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال سورج گرہن ربیع الاول کے مہینے میں آ چکا ہے۔ ربیع الاول میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 21 اور 22 ستمبر کے درمیانی شب ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات اور اختتام، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ربیع الاول جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں سورج گرہن کا لگنا یہ کوئی عام بات نہیں۔ 21 ستمبر 2025 کا سورج گرہن کیا یہ محض ایک سائنسی واقعہ ہے یا کسی بڑی پریڈکشن کے پورے ہونے کا اشارہ ہے؟ کیا ہم تاریخ کے کیسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دنیا ایک ناقابل یقین تبدیلی کے دہانے پر ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا ماہرین فلکیات کے مطابق یہ سورج گرہن غیر معمولی نوعیت کا ہوگا جو ربیع الاول کے آخری دنوں میں وقوع پذیر ہوگا۔ کچھ احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے رمضان مبارک میں ایسا سورج گرہن ہوگا جو زمین پر بہت بڑی ہلچل مچا دے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی سورج گرہن ہے جس کی پریڈکشن کی جا چکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے بعد دنیا میں کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں؟ حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتن میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے امام مہدی کی نشانی یہ ہے کہ سال میں 2 بار چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور دوستو، یہ روایت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم مسافری دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ابھی 7 ستمبر 2025 کو ایک مکمل چاند گرہن نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ابھی ربیع الاول ختم نہیں ہوا کہ سائنسدانوں نے سورج گرہن کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ اگر غور کریں تو یہ دونوں واقعات ربیع الاول میں رونما ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں سورج اور چاند گرہن ہوگا۔ اس کے بعد ایسی آواز آئے گی جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 بہرے ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے۔ پھر زلزلے اور قدرتی آفات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور انہی حالات میں دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ حدیث اس نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ ربیع الاول میں ہونے والا سورج گرہن محض ایک عام فلکیاتی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ زمین پر ہونے والی بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سورج گرہن کے دوران زمین، چاند اور سورج ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، جس سے زمین پر کشش ثقل کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ اثرات صرف سمندروں پر ہی نہیں بلکہ زمین کی اندرونی پرتوں پر بھی پڑتے ہیں، جس سے آتش فشاں لاوا بن کر متحرک ہو سکتے ہیں اور زلزلوں کے امکانات کئی گنا زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا بھر میں غیر معمولی واقعات تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، ایران اور اسرائیل کی کشیدگی، روس اور یوکرین کی جنگ، امریکہ اور یمن کی بڑھتی ہوئی دشمنی، یہ سب ہمیں کسی بہت بڑے عالمی طوفان کا اشارہ دے رہی ہے۔ اور کچھ ہی عرصہ پہلے افریقہ میں زمین کے دھسنے کے واقعات، کیلیفورنیا کے ساحل پر سمندر میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ، اور دنیا کے مختلف حصوں میں دریاؤں کا سرخ ہو جانا، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ کسی بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے؟ اور کیا 21 ستمبر 2025 کا سورج گرہن وہ اشارہ ہے جس کے بعد دنیا میں وہ واقعات پیش آئیں گے جو تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے؟ اگر ہم احادیث پر غور کریں تو یہ وقت آزمائش کا وقت ہوگا۔ دجال کے خروج کو ایسا رنگ دیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ اسے حق سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور کمزور ایمان والے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش کا وقت ہوگا۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا 21 ستمبر 2025 کا سورج گرہن وہی نشانی ہے جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے؟ لیکن یہ طے ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اور ان نشانیوں کو محض اتفاقیہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت دنیاوی معاملات میں گم ہونے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، نماز اور دعا میں اضافہ کرنے کا، اور ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے اور آزمائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی شب 2025 رات 10:30 پر شروع ہوگا اور 12:42 پر عروج پر ہوگا، جس کا اختتام تقریباً رات 2:54 پر ہوگا۔ لیکن اس کی احتیاط صبح سے لے کر رات تک کی جائے تو بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا، سورج گرہن یا چاند گرہن کا لگنا رب کریم کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، جو کم سن بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا۔
آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں کی نظر پر برا اثر پڑ جائے، اور جو حاملہ عورتیں ہیں خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حمل ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں کی وجہ سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ اس طرح کی بہت زیادہ باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصے کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایک نکتہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے پیاروں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ بھی اس خطرناک وقت سے بچ سکے اور اپنی حفاظت کر سکے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ دوستو، سائنسدانوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گی۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں، اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی سروے نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں ان جگہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتی ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود جو پلیٹیں ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامات ہیں۔ دوستو، یہ ساری باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے بتا دی ہیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنسز ریسرچ والے ہیں ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت شدت اختیار کرنے والا ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر ریسرچ کے انکشافات وہ لوگ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے ربیع الاول میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان مبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ ابھی جو پچھلے دنوں افغانستان میں زلزلہ آیا تھا، پورا ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا تھا، وہاں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اسی طرح تھائی لینڈ میں بھی زلزلہ آیا تھا جو کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، یعنی کہ اگر اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تھائی لینڈ ہر طرح سے اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہیں، ان کا سٹرکچر، جو اس کے ڈیزائنز تھے تو وہ زلزلہ پروف تھے، لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے رب کی شان ہر چیز سے اونچی ہے، میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ اس عمارتوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق ہی نہیں دی، تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے ان کو بتایا، اور ایسا خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں پر ریکارڈ کیا گیا جو کہ 7.7 کی شدت سے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی سارے معاملات ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی اس قیامت کے اثرات اس وقت سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آج آپ کو جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں
وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ دوستو، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائی وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور احادیث کی روشنی کو سامنے رکھ کر میں نے ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، لہذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسے کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز کسوف پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت تیز لگے گا، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو آپ باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہمارے جسم کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ہمیں ملے گی بڑی منفرد ملے گی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا بے ہوش ہونے والی ہوں۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑے اور اپنے گھر میں موجود رہے، باہر نہ نکلے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک سٹریٹ لائن کے اندر آ گئے ہیں اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے صحیح ہے، ہم اس کی روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کر کچھ نہیں کرتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل آنا، رنگ کا کالا ہو جانا، جلد کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا، بہت سارے ایسے سائنس کی روح سے آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ پہلا کام تو آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے، اور دوسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔
اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کو اسی طرف لے کر جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر 2 نوافل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے جو کہ نماز کسوف ہے، وہ آپ نے پڑھ لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی، یعنی کہ جو نبوی عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس عمل کو آپ نے بالخصوص کرنا ہے کیونکہ اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک وجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے۔ ان تینوں میں سے کوئی سا بھی پڑھ لے، آپ نے استغفار صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہی فرمایا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کا بتا رہا ہوں۔ اب تک آپ نے 2 کام کر لیے، اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ اب اکابرین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ پڑھ لے، کیونکہ جب آپ نے نماز کسوف بھی ادا کر لی اور آپ نے استغفار بھی پڑھ لیا تو کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی مانگ لی جائے۔ تو تیسرا کام، آپ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی، ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ یا فتاحو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، میرا رب آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ لوگ دعا کر لیں، اللہ پاک ہمیں اس بڑی تباہی سے بچائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اے اللہ، آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر تیرے آگے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تیرے سامنے آہذاریاں کر رہا ہے، اے میرے اللہ ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں میں زیادتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو اے اللہ سب کو کشادہ روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو میری بہنیں حمل سے ہیں، اے اللہ میری تمام بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو پورے اعزاز کے ساتھ صحت مند پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو سلامت رکھ، کسی کی گود کو مت اجارنا، بے شک اے اللہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا ہمارے ملک کو زلزلے سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو میرے مولا اپنے غضب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی مدد کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ تو جو ابھی سورج گرہن کو لگا رہا ہے، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کیونکہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں، اے اللہ ہم سب کو تو سلامت رکھ، اور جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کی قبور کو منور فرما، اور ہم سب کو سلامت رکھ، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات میں بے حساب بلندیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔